Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi, and you're watching Washington Roundtable from the studio of Washington, D.C. I'm going to have a very special guest with us today to talk about the infiltration of drugs in different societies. हमारा जो subcontinent में particularly India, Pakistan या कश्मीर में जो सबसे बड़ी problem है वो ये है कि हमारी नस्ल को तबाह बर्बाद करने के लिए there are forces जो outside of the country they work vigorously, और जो हमारी नौजवान नस्ल है जिसको मुल्क की तरक्की में, पढ़ाई में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में आगे जाना था, उनको अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स पे लगा के एक पूरी नस्ल को जो है वो तबाह किया जा रहा है। और इसके लिए अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पब्लिक की परसेप्शन ये होती है कि सारे काम गवर्नमेंट को ही करने चाहिए, लेकिन पब्लिक अपने ऊपर इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। अब इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इसको टैकल करने की कोशिश की, लेकिन आई वाज एस्टॉनिश्ड टू सी एंड प्लेजेंटली एस्टॉनिश्ड एंड हैप्पी टू सी कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो एबटाबाद में है, उन्होंने इस इनिशिएटिव को अपने हाथ में लिया और पब्लिक को इन्वॉल्व करके इसको किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये इट वाज अ वेरी चार्मिंग अपॉर्चुनिटी कि हम उनकी इस एफर्ट को एक रोल मॉडल समझ के बाकी पाकिस्तान में, बाकी रीजन्स में लोगों को बताएं कि किस तरीके से वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटीज़, आवर सोसाइटी, आवर यूथ, जो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी सोसाइटी हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन detracked, they have been derailed for the reasons that are to some extent known and for the other reason unknown. So I'm going to bring him on the show. Please help me welcome our very dear friend, SSP Investigation Aptabad, Mohammad Ishtiyaq Khan sahab. Ishtiyaq Khan sahab, welcome to the show. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी सर। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आपने, आई नो कि आप बहुत बिजी हैं और इसके बावजूद आपने टाइम निकाला। मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में देखा कि माशाल्लाह आपने ऑन योर ओन एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और जिसका हमारी फ्यूचर जनरेशन को नॉट ओनली टू ब्रिंग देम अवेयरनेस, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरीके से कलेक्टिवली इस बीमारी को, इस तकलीफ को दूर किया जाए। तो उस डिस्कशन पे आने से पहले मैं देख रहा था कि जो हमारे पास पाकिस्तान में जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उनकी जो स्टेटिस्टिक्स है वो मैं चाह रहा था कि लोगों को बता दूं कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है कि एवरेज इट्स अ बिलियन वर्ल्ड वाइड, अबाउट 435 बिलियन डॉलर्स का ये बिजनेस बन चुका है। पाकिस्तान इवन दो के नारकोटिक्स में अगर देखा जाए तो ओपियम फ्री कंट्री है, मतलब दुनिया रिकग्नाइज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर स्मगल होकर आती है अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान अगर आप देखें आज से 20 साल पहले जब when the war against terror started, their production was like 3300 tons per year. अब वो बढ़ के 7000 tons per year हो गई है। और ज़ाहिर है उसका इमीडिएट इफेक्ट पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि all these drugs and narcotics is funneled through पाकिस्तान। तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी मुबारकबाद कि आपने इस इनिशिएटिव को लिया और पब्लिक को साथ लेके चल रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आपको पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा और इसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है आजकल। आप बहुत शुक्रिया जी, आपने जिस तरह फिगर आउट किए हैं तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी इंक्लाइंड है ये जो हमारी जनरेशन आ रही हैं या इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो टुवर्ड्स दी नारकोटिक्स। तो इस हवाले से चूँकि हम भी इस मामले को एक बड़ा सीरियस ले रहे हैं और हमारी अपनी ये कोशिश है कि सोसाइटी को हम साथ लेके आगे चलें, क्योंकि जब तक सोसाइटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मिल के इस काम को नहीं करेंगी तो वो रिजल्ट अचीव नहीं हो सकते। चूँकि इन पाकिस्तान बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और बहुत सारे और जो पॉवर्टी लेवल है उसको भी आप देख सकते हैं। फिर हम एक उस फैज़ से गुजरे हैं जो एक टेररिज्म की पूरी वेव का हमने सामना किया है। तो उस हवाले से भी बहुत सारी फैमिली अफेक्टेड्स हैं, बहुत सारी आपको कि पूरा एक ट्राइब सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो उस हवाले से ये ज़रूरी था कि हम जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पे हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी दें।
تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ ہو کہ ان کی جو یوتھ ہے، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو ریلیٹیوز ہیں، سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں، ان کو بھی اس کی جو نقصانات ہیں اس سے آگاہ کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو اس کے سیلرز ہیں یا اس نارکوٹکس بزنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کو موقع کم سے کم مل سکے اور وہ ہماری اس یوتھ کو کم از کم اس حوالے سے ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ تو یہاں پہ یہ ہم نے انیشیٹوز لیا کے پی گورنمنٹ نے، کے پی پروونس کے اندر اور اسپیشلی ہزارہ کے اندر، اس میں ہم سکولز میں گئے، ہم نے بچوں کو اس حوالے سے اویئر کرنے کی کوشش کی، ہم نے پیرنٹس کے ساتھ میٹنگز کی، اور پھر ہم نے سول سوسائٹی کو ساتھ لیا، اور اس کے لیے ہم نے واکس وغیرہ ارینج کی، ڈفرینٹ فورمز میں جا کے اس پہ ڈیبیٹس کروائے، تاکہ ایٹ لیسٹ اس چیز کی جو سینسٹائزیشن ہے وہ پبلک ہر طور طریقے سے اس کو سمجھ لے کہ آفٹر آل یہ جو لاس ہو رہا ہے یہ ہماری نسل کا ہو رہا ہے، ہماری فیملیز کا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی کا ہو رہا ہے۔ تو اس سے الحمدللہ کافی اچھا رسپانس آیا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جب تک ڈیمانڈ ہے، سپلائی کو کٹ کرنا واقعی اٹس ریئلی چیلنجنگ۔ اور ابھی ریسنٹ ہمارے نئے آئی جی صاحب آئے ہیں، انہوں نے تو پورے پراونس کے اندر ایک نیٹ کے نام سے ایک ٹیمز بنائی ہیں، جو نارکوٹکس ایڈیکیشن ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ اس میں ہر پروونس، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ویل ریپیوٹیڈ پولیس پرسنلز جن کا بیک گراؤنڈ بڑا نیٹ کلین ہے، اور جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ڈیووٹڈ ہیں، ان کی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 2 سرکل بنا دیے گئے، اور ڈی ایس پی رینک کا جو آفیسر ہے وہ سرکل کو لک آفٹر کرتا ہے، اور اوور آل اس کو ڈی پی او مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ان تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ نارکوٹکس کی جتنا بزنس ہے، جو مافیاز ہیں، جو خاص کر جو ابھی نیا ایک ٹرینڈ آئس کا آیا ہے، وہ دیٹس اے ویری الارمنگ، اور اس میں انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ کالجز یونیورسٹیز کے ایجوکیٹڈ جو ہماری یوتھ ہے اس کو کیا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ نیٹ کی ٹیم کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ اس کے بڑے اچھے حوصلہ افزا رزلٹ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے بڑے نیٹ ورکس جو ہیں ان کو بریک کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان نارکوٹکس والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ڈرگ فری سوسائٹی ہزارہ کے اندر اور اوور آل پاکستان کے اندر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بہت اچھے سٹیپس ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے پاس ڈبل چیلنج ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے بارڈر پہ جو کے پی کے ساتھ امیجیٹ بارڈر ہے وہ افغانستان کا بارڈر ہے، اور وہاں پہ اس وقت آلموسٹ 7000 ٹنز اوپیم جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے ایوری ایئر، اور اس کا 40% جو ہے اٹ گوز تھرو پاکستان۔ اب وہاں پہ یہ جو لوگ ڈرگ کارٹیلز ہیں، وہاں پہ جو آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کو، ایک تو ان کو کاؤنٹر کرنا، اور سیکنڈلی ان کو روکنا کہ وہ اسکولوں تک، کالجز تک، یوتھ تک اس کی سپلائی جو ڈلیور نہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں آبویسلی آپ ہر بندے کے ساتھ، ہر انڈیویجول کے ساتھ تو ایک پولیس کاپ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلیکٹیولی سوسائٹی آپ کا ساتھ دے۔ تو جب آپ نے یہ ساری انیشیٹوز لیے، جس میں آپ نے واک کی ارینجمنٹ کی، کال اویئرنیس شروع کی، یا پھر پروگرامز کیے، تو پبلک کا رسپانس کیسا تھا؟ پیرنٹس کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، پبلک سوسائٹیز کی طرف سے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ ہاں ضرور، اس میں پبلک کا رسپانس کمپیریٹیولی بہتر تھا، لیکن ابھی بھی اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ایک گھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ جب ایک والد اپنے بچے کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھے گا تو کمپیریٹیولی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا کہ جب اس کی مانیٹرنگ ڈبل اس پہ ہو رہی ہے، چیک پہ ہو رہی ہے، کہ اس کے والدین بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کوئی ایکٹیویٹیز، اس کی کمپنی، اس کی ادر جتنی بھی سوسائٹی ہے اس کو اگر وہ لک آفٹر کریں گے تو آبویسلی اس کا کنیکشن ان لوگوں کے ساتھ، مافیاز کے ساتھ، نارکوٹکس ایڈکٹڈ لوگوں کے ساتھ کم سے کم ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور ان کو یہ اویئر کروائیں، باور کروائیں کہ یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ جب آپ اپنے طور پہ ان کو گائیڈ نہیں کریں گے، ان پہ چیک نہیں رکھیں گے، تو لازمی طور پہ یہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں، کسی بھی اس مافیا کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں رسپانس بہتر ہے، لیکن ابھی بھی
मैं समझता हूँ कि मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है और हम लोगों को इस चीज़ पे सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तो हमने यहाँ तक किया है कि जो उनके टीचर्स हैं उनको भी हमने कहा है कि आपकी जो वहाँ पे उनकी यूनियंस बनी हुई हैं उनके अंदर भी इस चीज़ को मॉनिटर किया जाए और देखा जाए अगर पढ़ाई में कोई बच्चा कमज़ोर है या उसकी दिलचस्पी नहीं आ रही है तो उस कॉज रूट्स पे जाएं कि आया ये किसी नारकोटिक्स एडिक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा, तो वहाँ से भी इसकी मॉनिटरिंग हो, घर में भी मॉनिटरिंग हो। और दूसरा हमने एक्सेस दे दिए लोगों को अपने मोबाइल नंबर जो हैं वो उस डीपीओस के और कंप्लेंट सेल्स के, इवन डीआईजी साहब के, और यहाँ पे हमने हॉटलाइंस भी कायम कर दी हैं 4 डिजिट्स में, ताकि अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन हो। बॉक्सेस बाद जगह पे हमने लगाए थे कि अगर वो कोई अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता लेकिन कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो ही हैज़ गुड एक्सेस टू पुलिस, कि वो रिपोर्ट करे पुलिस को, और पुलिस जो है फिर उसमें अपना होमवर्क करे, होमवर्क करके फिर उस पर एक्शन लें। तो जिस तरह हमारी ये कैंपेन्स चल रही हैं, होपफुली इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें अवेयर हो रहे हैं और मज़ीद उनका रिस्पांस भी बेहतर हो रहा है, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। इनिशिएटिव एक चीज़ है और फिर उसको पुलिस ने मॉनिटर करना और फिर जिन लोगों को कोई गलती हो उसको सज़ा देना, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी गुफ्तगू से लगा के ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया जाए, पर्टिकुलरली पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से, कि भाई ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और इसको काउंटर करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसकी प्रीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम फर्स्ट। आपने अपने घर से शुरू करना है। और वो वालदेन जो अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है ओवरवेलमिंगली क्या होता है कि वो घर में इन स्टार्ट फ्रॉम द सिगरेट्स, आप घर में बैठे हैं अपने ऑफिस में सिगरेट लगा लिया, बच्चों के सामने सिगरेट पी लिया, बच्चे समझते हैं जी कि सिगरेट पीना कोई बुरी बात नहीं है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और फिर देन दे गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड द फॉलोइंग स्टेप। अगर वालदेन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो सिगरेट्स ना पिए, अगर वालदेन चाहते हैं कि उनके बच्चे झूठ ना बोलें, तो सबसे पहले तो वालदेन को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, बड़े भाइयों को, रिश्तेदारों को। अगर आपने समहाउ आपने सिगरेट पीना ही है, लेकिन एटलीस्ट फाइंड अ क्वाइट प्लेस जहाँ पे जाके आपके बच्चे ना देख रहे हो आपको, एटलीस्ट ताकि उनको मैसेज ना जाए। एक तो ये है कि इट शुड बी डिस्करेज फ्रॉम द पेरेंट्स फर्स्ट, एंड सेकेंडली मेरा जहाँ तक आप ख्याल, आप मेरे इसमें करेक्शन फरमा सकते हैं, पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। जो स्कूल में टीचर्स जो अगर तो सिगरेट पीते पहले तो उनको पीना ही नहीं चाहिए, अगर नहीं पीते तो कम से कम वहाँ पे एक रेगुलरली सेशन होना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने का, एजुकेट करने का, कि सिगरेट बुरी चीज़ है क्योंकि इट लीड्स टुवर्ड द बिगर प्रॉब्लम। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, पाकिस्तान में खासकर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे टीचर्स को आइडलाइज किया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है, उसकी हर चीज़ को बंदा ऑब्जर्व करने के बाद उसको फॉलो करता है। तो नो डाउट एक ग्रेट इन्फ्लुएंस टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स पे होता है, और टीचर्स की बात जो है वो मुझको याद रहती है, वो भूलने वाली भी उसमें नहीं होती। और यही चीज़ हम टीचर्स के साथ में डिस्कस भी करते हैं कि जब आपको इतना बड़ा एक मुकाम दिया गया है, एक रूहानी वालिदैन तक का रुतबा दिया गया है, तो आपने भी कंट्रीब्यूट करना है। और दूसरा जो हमारी एक ट्रेडिशंस होती थी, हमारी सोसाइटी का जो हमारा जो ट्राइब का एक सिस्टम होता था, जो बड़ों का एक्सपीरियंस, बड़ों का रिस्पेक्ट और उनकी गाइडेंस, वो चीज़ें जहाँ पे हम ले करते जा रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों की रिवाइवल भी हो साथ साथ। हम वो हुजरा सिस्टम, वो कल्चर जो एक बड़े के सामने कभी कोई सिगरेट की जरूरत भी नहीं कर सकता होता था, वो चीज़ें जहाँ पे ले कर रही हैं तो हम उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत सारी बुराइयों से हमारी जो यूथ होती थी वो बच जाती थी, बुजुर्गों के एक्सपीरियंस शेयर हो जाते थे। और उन चीज़ की आज मैं समझता हूँ कि जितनी ज़रूरत है शायद इससे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपकी एक्सेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आपका नेटवर्क का सिस्टम इस तरह का हो चुका है, खासकर ये जो हमारी कनेक्टिविटी है, पूरी वर्ल्ड जो है ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, हर चीज़ की आपको इंफॉर्मेशन है, आपकी एक्सेस है। तो उन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव यूज़ भी इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो उसमें टीचर्स और पेरेंट्स का किरदार नो डाउट एक ग्रेट फैक्टर है इसमें। अच्छा ये बताइए एसएसपी साहब के
آپ نے سوسائٹی کو انوالو کر لیا, پولیس اپنا رول پلے کر رہی ہے, ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. اب کچھ لوگ جو ہیں جو پکڑے جاتے ہیں, جو اس بیماری کہہ لیجئے کہ ایک بری عادت پہ پڑ جاتے ہیں, لیکن کمیونٹی کا, سوسائٹی کا یہ بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ چلے جو لوگ غلطی کر بیٹھے, اگر وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, if they want to come back to a productive member of the community and society, اس کے لیے کوئی پروگرام ہیں ایسے جو ان کو ہیل کر سکیں, برنگ دیم بیک ٹو دا کمیونٹی اگین؟ ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. اس میں اس طرح ہے کہ یہاں پہ بلکہ میرے پاس وہ پروگرامز ریکارڈڈ بھی ہیں جہاں پہ سوسائٹی نے بڑا اس کو اچھا ویلکم کیا, کہ کچھ لوگوں کو ہم نے ٹائم دیا تھا جو اس نارکوٹک بزنس کے ساتھ اٹیچ تھے, جو سیلنگ اور بائنگ اور اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. تو ہم نے ان کو 1 ویک ٹائم دیا تھا کہ اگر وہ 1 ویک کے اندر اندر اپنے اس بزنس سے توبہ طائب ہو کے ایک نارمل لائف اور ایک گڈ سٹیزن آف پاکستان کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں تو وی ویلکم دیم. تو لیکن اس کی گارنٹی کے لیے پھر ہم نے اس علاقے کے جو معززین تھے, جو نوٹیبل لوگ تھے, جو علماء کرام تھے, سول سوسائٹی کے رسپانسبل لوگ تھے, ہم نے ان کو باؤنڈ ڈاؤن کیا تھا کہ یو ول بی دی رسپانسبل پرسن, کہ اگر یہ اگین اس بزنس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو پھر آپ بھی ہم سمجھیں گے کہ یو آر سپورٹنگ دیم. تو اس کا بڑا اچھا رسپانس رہا. اس میں لوگوں نے ان اوتھ خود آ کے اپنے آپ کو پیش کیا, سرنڈر کیا کہ آئندہ کے بعد ہم اس بزنس کے ساتھ وہ نہیں کریں گے. تو ہم نے ان کو ویلکم کیا, اور پھر ظاہر ایک مانیٹرنگ, ایک وہ چیزیں جہاں جس ایک مافیا کے ساتھ آپ رہے ہوں تو کسی ٹائم پہ وہ آپ کو یا بلیک میل کر سکتا ہے یا ون آر ادر ریزن آپ انکلائنڈ ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک مانیٹرنگ کا اس سوسائٹی کے ساتھ مل کے ایک سسٹم کیا تھا. اور دوسرا اس میں وہ لوگ تھے جو افیکٹیز تھے, تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی ہم نے یونیورسٹیز کے بعض جو ڈپارٹمنٹ تھے, سائیکالوجیکل ڈپارٹمنٹ, ان کے ساتھ بھی ہم نے اٹیچ وہ کیے, انٹریکشن کیا. ان کے ساتھ بھی کچھ ہم نے ہائر کیے, فری آف کاسٹ سروسز ان کے لیے ہم نے وہ کیے. اور دوسرا ریہیبلیٹیشن سینٹرز, ایک تو ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر تھا جو پرائیویٹ تھا, لیکن اس کو بھی ہم نے کہا کہ آپ ان جو پولیس ریفر کرے گی آپ کو, تو آپ نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو نارمل لائف کی طرف, روٹین کی طرف واپس لے کے آ جانا ہے. تو اسی طرح پشاور میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر, اس میں کمپیریٹیولی کیپیسٹی زیادہ ہے, تو وہاں پہ بھی ہماری کوشش ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم وہاں پہ بھی ریفر کر سکیں, تاکہ جو ایڈکٹڈ ہیں اور نارمل لائف کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, اس سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو ایک اپرچونٹی ملے کہ وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن کے اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر سکیں. تو ہم ان دونوں چیزوں پہ بھی ورک کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو اگر اس بیماری سے, اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں کہ اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, سائیکولوجیکلی آپ نے بات کی, سائیکاٹرسٹ جتنے بھی ہیں وہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اسکول, کالجز, ہاسپٹلس, تو میڈیکیشن بھی ہم شور کے اویلیبل ہوں گی جو ان کو ریمیڈی کر سکتی ہیں انٹل دے آر کمپلیٹلی آؤٹ آف دس, آئی کال اٹ ان ایڈکشن پیریڈ, جو بھی ان کا ہوتا ہے اس میں نکلنے سے پہلے ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان لوگوں کو اپنی on their own کمپنی کو چینج کرنا چاہیے. I mean the people that they hang out with, اچھی کمپنی اگر ہو, اچھا ماحول ہو, تو ظاہر ہے اس سے اچھے اثرات پڑتے ہیں. اگر پرابلم ہے تو ایٹ لیسٹ they need to talk it out, بات کریں, اور ان لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں جو لوگ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں, بجائے اس کے ان لوگوں کے ساتھ ملیں کہ جو لوگ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب آپ مساجد میں, اسکولز میں, کالجز میں, یا فار دیٹ میٹر جو پیرنٹس ٹیچرس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں, اس میں اگر ایک ایسی سیگمنٹ انٹروڈیوس کرا دی جائے جس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, تاکہ یہ انڈر دا رگز نہ چلی جائے آپ کی یہ اسٹرگل ہے. میں کہنے کا مقصد یہ تھا. جی جی. اچھا, اس میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ پی ایل سیز کے نام پہ ہم نے ہر تھانہ کی سیٹ اپ ہے, جو ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں اس کے لیول پہ ہم نے پی ایل سیز اسٹیبلش کیے ہیں, پولیس لیزان کاؤنسلز. اور اس اچھا, میں ہم نے ان لوگوں کو جو سوشل ورکر کے طور پہ جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں فری آف کاسٹ, جن کے اندر سوسائٹی کے کام کرنے کا جذبہ ہے, جو درد رکھتے ہیں, ان کی باقاعدہ ہم نے ایس ایچ او نے ان کی ریکمنڈیشن ڈی پی اوز کو بھجواتے ہیں, اور ڈی پی او صاحب اس کی بیٹنگ کرتے ہیں.
اپنی سسٹر ایجنسیز اور اپنے تمام ریسورسز کے ذریعے ان کا جب بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ ان پر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ڈی پی او آفس سے, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے آفس سے. وہ پھر ہمارے لیے بڑے ہیلپ فل ہو جاتے ہیں. وہ اگر کوئی سوشل کرائم ہو رہا ہے, کوئی ایسا بندہ جو ان رجسٹرڈ اس ایریا میں آ کے رہائش پذیر ہو گیا ہے اور اس کی ایکٹیویٹیز سسپیشیس ہیں, اس پہ بھی وہ نظر رکھتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم وہ پولیس کو انفارم بھی کرتے ہیں. سملرلی نارکوٹکس کے حوالے سے اور دیگر جو کرائم ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ولیج اور یونین کونسل لیول ہے وہاں سے وہ انفارمیشن کا بھی ایک بہت بڑا سورس ہے ہمارے لیے. اور ہماری منتھلی اور فورتھ نائٹلی ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, چیزیں ایکسچینج ہوتی ہیں ان سوسائٹیز کی جو پولیس کے حوالے سے کہ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے ایک ڈفرینٹ پرسیپشن تھا, وہ کافی حد تک ان سوسائٹیز اور ان کی وجہ سے بھی چینج ہوا ہے. تو وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ ایک کھلی کچہری کا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہوا ہے. ہم مہینے میں ایٹ لیسٹ 1 ڈی پی او اور اگر 1 منتھ نہ ہو سکے تو ایٹ لیسٹ سیکنڈ منتھ میں لازمی ہوتی ہے. اور ایس ڈی پی او جو ہمارا ڈی ایس پی لیول ہے اس پہ بھی تو یقیناً ہر مہینے میں ایک کھلی کچہری کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں تمام ڈفرینٹ ایریاز میں کیا جاتا ہے اور اس میں ان لوگوں کو تمام اپرچونٹیز دی جاتی ہے کہ وہ کرائم کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, پولیس کے بیہیویئر کے حوالے سے, اپنی کسی بھی پولیس کے اوپر کوئی ان کی کوئی سجیشنز ہیں, کوئی ان کے تحفظات ہیں, وہ تمام چیز شیئر کریں. تو وہ باقاعدہ نوٹ ڈاؤن ہوتی ہیں اور اس سے ہمیں امپرومنٹ کی کافی مدد ملتی ہے اور ان تمام چیزوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بہت شکریہ. ٹائم ایکچولی ہمارے پاس کم ہے تو میں جسٹ گوئنگ ٹو گیو اے ریکیپ کہ آپ نے جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سجیشن جو آپ نے سجیسٹ کی, جو کام ہو رہا ہے اس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آبویسلی کاؤنسلنگ, انڈیویجول کاؤنسلنگ ہو, تھراپیز ہوں, گروپ تھراپیز ہوں, فیملی کاؤنسلنگ ہو جس میں, اور فیملی گروپ تھراپی جس میں لوگ آپس میں بیٹھیں. یہ جس طرح آپ نے ڈیوڈی والا آپ نے ایک کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کیا وہ ہے. پھر کمیونٹی بیس جو آپ کی سپورٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی our educational department as well as awareness, public awareness. So I will just have to leave it there. Bahut shukriya. Thank you so much for being on the show. Up until next time, inshallah, I'll invite you again for another discussion, another topic, جس سے ہماری کمیونٹی کو, ہماری پبلک کو ہیلپ ہو سکے, جو بھی ہم little contribute کر سکتے ہیں. Thank you for being on the show, SSP صاحب. جزاک اللہ خیر. Thank you.